بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام حالات حاضرہ میں آج ہمارے ساتھ ہماری معزز شخصیت اور تاریخ دان آکسفورڈ سے جناب پروفیسر افتخار حیدر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کی رائے لیں گے، ان کا تجزیہ جو ہے وہ سنیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام، اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ ویلکم شو میں، اور آپ کے بہت ہی ممنون ہے کہ آپ انتہائی مصروف زندگی کے اندر بھی جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے برسوں پر پھیلا ہوا ہے، ٹی وی چینل تو چالو ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے اردو جرمن کلچر سوسائٹی میں جب بھی ہم نے آپ کو یاد کیا آپ حاضر ہو گئے، اور آپ نے یہاں پر جرمن حکام کو اپنے لیکچر سے نوازا۔ میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہیں پنجاب کے، اس کا بہت غلغلہ تھا، اور ساری قوم کی توجہ تھی وہ اسی طرف لگی ہوئی تھی۔ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی توجہ اس طرف تھی، لیکن ہم اس سے جو بظاہر اخبارات سے ہم دیکھتے ہیں یا ٹی وی چینل سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے غافل تھے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں روس اور امریکہ جو ہے، یہ ان کے صدران یا ہیڈ آف دی اسٹیٹس جب بھی کہیں موو کرتے ہیں تو پوری دنیا کی نگاہیں یا میڈیا کی نگاہیں ان پر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کیا بیان دیتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کی کیا نتیجہ نکلتا ہے ان کی ٹاکس کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں عالم اسلام بھی واضح طور پر دو بلاکس میں بٹا ہوا ہے، ایک شیعہ بلاک ہے، ایک سنی بلاک ہے۔ اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب بھی گئے، اسرائیل بھی گئے، اور وہاں پر انہوں نے جو اپنے دبئی کے حکمران ہیں، یو اے ای کے حکمران، ان کو بھی وہاں طلب کیا، ان سے بھی ان کی گفتگو شنید ہوئی۔ بھارت کے وزیر اعظم کو بھی وہاں طلب کیا گیا، وہاں بھی ان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ گو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ تجارتی معاملات ہیں۔ اور اب اپنے عباس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو فلسطین کے اس وقت صدر ہیں، اور دوسری طرف جو ہے پوٹین صاحب جو ہے وہ آدم کے ایران کے اندر، اور وہاں پر ایران میں انہوں نے کافی ملاقاتیں کی ہیں، اور $40 بلین جو ہے وہ ایران نے پیٹرولیم کی انڈسٹری کے اندر جو ہے انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، یا انڈیا دیا ہے پوٹین صاحب نے، جو روس کی طرف سے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جو عام طور پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی طرف وہ کرتا نہیں ہے۔ جہاں تک امریکہ ہے، امریکہ تو اپنا اسلحہ بیچتا ہے سعودی عرب وغیرہ کو، انویسٹمنٹ کی طرف جو ان کی ریگولر انویسٹمنٹ ہے وہی رہتی ہیں۔ تو آپ اس سارے سناریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو کیونکہ چھوٹا کنٹری ہیں یا چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تو ڈر گئے ہیں کہ بھئی دو مسلمان ممالک جو دو بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں مستقبل کے حوالے سے کھیلنے کا کوئی منصوبہ نہ بناؤ۔ تو ایک تو آپ نے بجا فرمایا کہ گلوبل سطح پہ، عالمی سطح پہ کولڈ وار جو ہے وہ ایکٹیو وار بن گئی ہے امریکہ اور روس کے درمیان، اور امریکہ اور چین کے درمیان بھی ایک قسم کی لو کی کولڈ وار جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف بدقسمتی سے مڈل ایسٹ میں بھی ایک قسم کی کولڈ وار کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ صدام حسین اور امام خمینی مرحوم کے زمانے سے عراق اور ایران کی لڑائی ہوئی، تو یہ جو دھڑے بازی ہے یہ نیشن سٹیٹس کی، یا اسے آپ کہیں کہ ہمارے جو دو مسلمانوں کے بڑے فرقے ہیں ان کے درمیان جو رساکشی ہے، سیڈلی وہ بھی بہت انٹینسیفائی ہو رہی ہے، اور وہ کم نہیں ہو رہی۔ اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جس کی کافی حد تک ایک نیوٹرل سچویشن ہے، کچھ جغرافیائی لحاظ سے، کچھ جذباتی لحاظ سے، اور کچھ ہمارے جو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ایسے ہیں کہ ہم کسی ان بڑوں کی لڑائیوں میں آ کے ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، جو اگرچہ ہم نے امریکہ کو عموماً امریکہ کا ساتھ دیا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارا زیادہ سافٹ کارنر ہے، اور اس میں نیوٹرلٹی کو برقرار رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس میں امریکہ کو کافی حد تک پاکستان میں وہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور میرے خیال میں کافی حد تک عمران خان کے یہ جو
بائی الیکشنز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں، اور فیکٹرز کے علاوہ یہ اینٹی امریکنزم بھی جو ہے نا اس میں ان کا ہیلپ فل ثابت ہوا ہے. اور ساتھ ہی میرے خیال میں روس کے لیے سافٹ کارنر ہے پاکستان میں، کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ روس سے ہمیں آئل کی جو سپلائی ہے، جو اس وقت ہمارا مین انرجی اور اکنامک کرائسس ہے، اس میں بھی ہمیں شاید انڈیا کی طرح ہمیں بھی روس سے مناسب قیمت پہ تیل مل سکے. اور تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایشوز جو ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے ان کی بہت ریلیونس ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو دو دورے ہوئی ہیں دونوں ان پاورفل نیشنز کے لیڈرز کے، پیوٹن نے فالو کیا جو بائیڈن کو. جو بائیڈن جو تھے وہ اسرائیل اور سعودی عرب گئے، اور پیوٹن جو ہیں وہ ایران پہ آئے. یہ پیوٹن کا دوسرا غیر ملکی دورہ تھا جب سے یہ یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی ہے. تو مڈل ایسٹ کی جو حیثیت ہے وہ کافی حد تک امپورٹنٹ ہے گلوبل پالیٹکس میں، اور کافی حد تک سیڈلی یہ باہر کی جو انٹرونشن ہے انہوں نے مڈل ایسٹ کو امن کا خطہ نہیں بننے دیا. تو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، وہ تو ٹھیک ہے امریکہ یا روس یا مغربی یورپ کے انٹرسٹ کے حوالے سے لکھیں گے، لیکن جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں اور وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے اس نے مڈل ایسٹ کو نقصان ہی پہنچایا ہے. اور آپ دیکھیں گے 2011 میں جب عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی ٹیونیشیا میں، پھر وہ ایجپٹ میں، سیریا میں، لیبنان میں، مختلف ممالک میں پھیلی، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ باہر کی انٹرونشن نے مڈل ایسٹ کو ایک پولیٹیکل لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی معاشی سیاسی ترقی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہیں، زیادہ تر آمرانہ ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں مغرب کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ کے. اگرچہ سیریا کے تعلقات جو ہیں اور اب ایران کے یہ روس کے ساتھ ہیں، لیکن عموماً یہ جو لیڈرز ہیں مڈل ایسٹ کے، آپ شمالی افریقہ سے لے کے ایران تک آپ دیکھ لیں، تو وہ اپنی بقا اور اپنی حفاظت کے لیے بھی ایکسٹرنل فورسز کو مڈل ایسٹ میں انوالو کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کی میرے خیال میں پالیٹکس ہے، کنوینئنس ہے. جو بائیڈن کا یہ پہلا دورہ تھا مڈل ایسٹ کا، اس سے پہلے کافی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں، اور حسب معمول جو 1946 سے امریکہ کی پالیسی ہے کہ اسرائیل کا وجود اور اس کی حفاظت جو ہے وہ امریکہ کے لیے اور مغربی طاقتوں کے لیے ایک اخلاقی اور ایک سیاسی ذمہ داری ہے، اس کو انہوں نے ری ایٹریٹ کیا اور انہوں نے اسرائیل کو ری ایشور کرایا. کیونکہ اسرائیل میں بھی آپ کو پتہ ہے پیچھے 5 الیکشنز ہو چکے ہیں، بظاہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیکن اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور معاشی اور سیاسی طاقت ہے. تو ایک تو انہوں نے وہ اسرائیل کو ری ایٹریٹ کیا اپنی امریکہ کی سپورٹ، اور اس میں ظاہر ہے امریکہ کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی پرو اسرائیلی لابی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا انہوں نے فلسطین کو بھی تھوڑا سا پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی ری ایشور کرانے کی ضرورت کی، محسوس کی کہ اگرچہ ٹرمپ کے زمانے میں ان کو بالکل بھلا دیا گیا تھا اور جیروسلم کو اسرائیل کا باقاعدہ طور پہ دارالحکومت مان لیا گیا تھا اور امبیسی امریکن وہاں شفٹ ہو گئی ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا فلسطینیوں کو کنسول کیا جائے. تو یہ پہلے امریکی صدر ہیں اسرائیل کے قیام کے بعد جو کہ یہ جو اس پہاڑ پہ گئے، جو پہاڑ کے یعنی جیروسلم کے باہر ہے، اور زیتون کا پہاڑ جسے آپ کہتے ہیں، ماؤنٹ اولیو جسے کہتے ہیں، جہاں سے آپ کو پرانا جیروسلم، خاص طور پہ مشرقی جیروسلم جو پرانا جیروسلم ہے وہ نظر آتا ہے. میں بھی وہاں جا چکا ہوں، تو مجھے اس کی ایک روحانی اور اس کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کا احساس ہے. تو ایک طرف سے وہ فلسطینیوں کو بھی یہ احساس دلا رہے تھے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، ان کے ہاسپٹل کے لیے بھی کوئی کمٹمنٹ دی ہے، لیکن میجر پالیسی ڈیسیژن کچھ نہیں ہوا ہے. اور نتن صاحب جو از ویٹنگ ان دا ونگز پھر پرائم منسٹر بننے کے لیے، تو ان کو بھی وہ انائی نہیں کر سکتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے دورے کے دوران پریزیڈنٹ بائیڈن انہیں بھی ملے ہیں. اور تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کی فوقیت ہے پورے عرب پالیٹکس میں اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے حوالے سے، وہ امریکہ میں خواہ ریپبلکن پریزیڈنٹ ہو یا ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہو، وہ کبھی چیلنج نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران، جیسے آپ نے کہا ہے، ایران کو یہ سارے تھریٹ سمجھتے ہیں، اسرائیل بھی سمجھتا ہے، سعودی عرب بھی سمجھتا ہے، پھر یہ یمن اور سیریا میں جو خانہ جنگیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں ان میں بھی ایران اور سعودی عرب دو متحارب گروپ بن کے سامنے آئے ہیں. تو وہ ایران کے خلاف بھی ایک قسم کا یہ ری ایشورنس بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں امریکہ کی
جو ایک قسم کی لیڈرشپ ہے، اینٹی ایران ہے، اس میں بھی یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہ ان کے ساتھ شامل ہوں. تو میرے خیال میں یہ دورہ جو ہے، یہ اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک تو امریکہ ری ایشور کرائے، اور دوسرا اسرائیل اب ایک ویپنز ایکسپورٹنگ پاور ہے. وہ انڈیا کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ کو بھی بیچتے ہیں، اور امریکہ کو بھی ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے جو وہ بیچتے ہیں. تو اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اس کے نہ صرف مڈل ایسٹ سے تعلقات اچھے نہ ہوں، بلکہ امریکہ کی جو ویپنز کی ڈیمانڈ ہے اس میں بھی وہ اپنا بزنس کریں. اور تیسری سب سے بڑی بات میرے خیال میں جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اسرائیل کی سپیس سے سعودی عرب میں آئے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اسرائیلی جو ایئر کرافٹ ہے وہ اس سعودی عرب کی ایئر سپیس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اسرائیل کے لیے مڈل ایسٹ میں ایک میجر بریک تھرو ہے. اور یہ اسی 1940s کی جو پالیٹکس چل رہی ہے فرینکلن ڈی روزویلٹ اور اس کے بعد صدر ٹرومین کے حوالے سے، کہ سعودی عرب سے بھی تعلقات اچھے رکھے جائیں لیکن اسرائیل کی بقا پہ کسی قسم کا کوئی لفظ نہ آئے، اور ساتھ ہی امریکہ کے جو ریجنل مفادات ہیں ان میں انٹرسٹ شو کی جائے. تو میرے خیال میں جو بائیڈن کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں، اگرچہ وہ کیمپین کے دوران محمد بن سلمان کے کافی کرٹک تھے، کیونکہ عدنان خشیوجی کا جو قتل ہوا استنبول میں 2018 میں، تو انہوں نے واضح طور پہ یہ ایک قسم کا ایٹیچیوڈ یا پالیسی اڈاپٹ کی تھی اپنی پریزیڈینشل کیمپین میں کہ وہ سعودی عرب کا یا محمد بن سلمان کا ایک قسم کا بائیکاٹ کریں گے. تو میرے خیال میں انہوں نے خود کو کانٹرڈکٹ کیا ہے، اور جو امریکہ کے کنٹینیوئنگ انٹرسٹس ہیں اس ریجن میں اور سعودی عرب کے ساتھ، ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یہ دورہ کیا. لیکن یہ جو انہوں نے آپ نے کہا ہے اسپیس استعمال کی ہے، اس سے بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے توقعات لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی شاید سعودی عرب جو ہے اسرائیل کے ساتھ قریب آ جائے، یا جس طرح یو اے ای کے اندر آپس میں ٹورزم کھل گیا ہوا ہے، اس قسم کی کوئی صورتحال میں جو بائیڈن صاحب کوئی ایسا معاہدہ کروا دیں گے یا کوئی ریفرنڈم سائن ہو جائے گا. لیکن اسی کیفیت تو نہیں آئی. اس معاملے کو آپ کتنی دور دیکھتے ہیں ابھی؟ میرے خیال میں کافی عرصے سے اسرائیل اور سعودی عرب کے جو ہیں بالواسطہ وہ تعلقات ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو میجر عرب کنٹریز ہیں، صرف سعودی عربیہ ہی نہیں، ایون ایجپٹ جو ہے، مصر جو ہے، اور اس کے علاوہ یو اے ای اور کافی حد تک موراکو بھی یہ اسرائیل کو کے بہت قریب آ چکے ہیں. کچھ نے تو موراکو نے مثلا ڈپلومیٹک اور یو اے ای نے تو اپنے بنا لی مشنز بھی. سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے انڈائریکٹ ہیں، لیکن میرے خیال میں سعودی عرب میں جیسے محمد بن سلمان کی پالیسیز ہیں، ان کو بظاہر تو کسی قسم کی اوپن جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں لگ رہی، لیکن وہ شاید فوراً اس قسم کا ڈیسیژن نہیں کرنا چاہتے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے اور ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہو جائے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے کچھ جب وہ شروع میں 2-3 سال پہلے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، تو اس سے جو سعودی عرب کی ٹریڈیشنل پاور بیس ہے، جسے عام لوگ وہابی پاور بیس کہتے ہیں، اور نجد کی، اور دوسرے جو ان کے اپنے رائل فیملی ہے جن کے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ ہیں تو پرو امریکہ، لیکن اسرائیل کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں کہ مسلم ورلڈ میں جو ہے وہ ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں محمد سلمان اس وجہ سے کافی حد تک کیئرفل ہے. تو کچھ ٹائم لگے گا، لیکن میرے خیال میں اس ریٹن آن دا وال کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں اور کسی سٹیج پہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے. اور پھر میرے خیال میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی ایک قسم کی مثال بن جائے گی. پاکستان بھی میرے خیال میں یہی انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عرب جو کہ ایک میجر مسلم کنٹری ہے، اگر اس کی رجیم اسرائیل کو ریکگنائز کرتی ہے تو پھر پاکستان بھی اپنے لوگوں کو گورنمنٹ بتانے میں یہ ایزی فیل کرے گی کہ ہم بھی ریکگنائز کرتے ہیں. میرے خیال میں اسرائیل کو ایک ریالٹی کے طور پہ مسلم ورلڈ میں ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے ڈیفیکٹو طریقے سے، لیکن ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں اوپنلی وہ صرف چند ممالک ہیں. سب سے پہلا ملک جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور ابھی تک اس کے تعلقات ہیں وہ ترکی کے ہیں. وہ کبھی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، کبھی دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے میرے خیال میں ترکی کے اندر یہ کوئی ایک ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ہمارے اسرائیل سے کیوں تعلقات ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سعودی عرب کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور تھوڑے سے عرب نیشنلسٹ جو ہیں، یعنی صرف ریلیجیس لوگ ہی نہیں عرب ورلڈ میں، جو ٹریڈیشنل عرب نیشنلسٹ ہیں وہ بھی اسرائیل کو
ایک کلونیل انٹرپرائز کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو یہ صرف ریلیجس لوگوں کا اعتراض نہیں ہے. یہ جو عرب نیشنلسٹ سیریا میں ہیں، لبنان میں ہیں، ایجپٹ میں ہیں، جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عرب ورلڈ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور عرب ورلڈ کی اپنی تاریخ ہے، اپنا ورثہ ہے، اپنی زبان ہے، اور یہ جو ہیں ان کی سوچ اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ سارے مجتمع ہونے چاہیے. اور لیڈرز جو ہیں وہ عرب نیشنلزم کے ساتھ آنس نہیں ہیں. تو ان میں سے جو ناصر رائٹ جنہیں آج کل آپ جمال عبد الناصر کے فالوورز کہتے ہیں، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اتنے جلدی تعلق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائل فیملیز ہیں، یہ ڈکٹیٹرز ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں. عام جو عرب رعایا ہے وہ نہیں سمجھتی کہ ہم فلسطینیوں کو بٹرے کریں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں. تو اس قسم کی جو سوچ ہے وہ میرے خیال میں سعودی عرب کو زیادہ محتاط ہونے پہ مجبور کرتی ہے. جو بائیڈن صاحب نے روانگی سے پہلے جو بیان دیا تھا اس میں 2 ملکوں کی بات کی تھی کہ فلسطین کا بھی علیحدہ ملک ہونا چاہیے، اور محمود عباس سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ایک پولیٹیکل ملاقات تھی، یا واقعی اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ رزلٹ نکلے گا، یا کسی ایسے اہم ٹھوس ایجنڈے پر بات ہوئی ہے ان سے؟ میرے خیال میں یہ ٹریڈیشنلی وہ جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہے جو ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں سائن ہوئے تھے پیلسٹینینز اور اسرائیلیز کے درمیان، تو ان کو ری ایٹریٹ تو یہ کرتے ہیں. اور چونکہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ری ایٹریٹ کیا جائے. لیکن میرے خیال میں کافی حد تک اسرائیل کے اندر بھی، فلسطینیوں کے اندر بھی یہ ایک ڈیولپمنٹ، ایک قسم کی یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ شاید 2 نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی 2 ملین کے قریب عربز ہیں جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ اس وقت اسرائیل میں لپیٹ کی ہے، اگرچہ یہ عارضی سی حکومت ہے لیکن اس میں بھی کچھ عرب جو ہیں وہ منسٹرز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جروسلم کا واقعہ بہت، یعنی جو جروسلم کو شیئر کرنے کی بات ہے، اس میں میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کی ایک سوچ ہے کہ یہ جروسلم جو ہے یہ اسرائیل کا ہی ہے، اس میں فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے. فلسطینی اگر وہاں دوسری اسٹیٹ بنتی ہے تو فلسطینی اپنا وہاں کیپٹل نہیں بنا سکیں گے. تو میرے خیال میں پھر غازہ اور فلسطینی اتھارٹی سیڈلی جو ہے، حماس اور فلسطینی اتھارٹی، یہ اپنے مسائل اور اپنی کانفلکٹ بھی ریزالو نہیں کر سکے ہیں. تو 2 نیشن کا جو کانسیپٹ ہے فیکچولی آئیڈیل سچویشن تھا، یہ آئیڈیل سولوشن کے طور پہ 1967 سے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن جو حقائق ہیں اس میں آپ ٹیریٹری دیکھیں، پیلسٹینینز کے حالات دیکھیں، پھر عرب ممالک کی یہ سپورٹ جو انتہائی کم ہو گئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک حقیقت بنے گی. لیکن امریکی صدر جو ہیں وہ میرے خیال میں پبلک اپینین کے لیے، عرب اپینین کے لیے یہ سٹیٹمنٹ شروع سے دیتے آئے ہیں. ٹھیک، مطلب جو بات ہو رہی ہے وہ صرف پبلک اوپینین کے لیے ہو رہی ہے، ورنہ 1967 میں جب سے آپ کہتے ہیں بات چلی ہے اس وقت حزب اللہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج مضبوط ہے. جی. اور بات پہ ابھی جو بائیڈن کے زمانے میں بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تو ممکن نہیں کہ وہ لوگ اس طرف آئیں کہ یہ یروشلم جو ہے اس کو تقسیم ہوتا ہوا تسلیم کر لیں. ایک دوسری بات یہ ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آستانہ پیس پروسیس ہے جس میں یہ 2007 سے چل رہا ہے، اب اس کا بھی اجلاس ہوا ہے، روس، ایران، ترکی کے صدر جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کا تعلق بھی یوکرائن کی وار سے ہے یا صرف شام کے لیے ہی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں جو میں نے انالیسس کیا ہے یا اسٹڈی کی ہے ورلڈ میڈیا سے اور مختلف اکیڈیمک آرٹیکلز جو ابھی چھوٹے چھوٹے بلاگز نکلے ہیں. ایک تو وہ کنٹینیویشن ہے کہ سیریا جو ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے، کیونکہ ٹرکی کی حیثیت، ٹرکی پہ نا ایران اور روس کے اور سیرین گورنمنٹ جو پریزیڈنٹ اسد کی ہے وہ ان کو شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ سیریا کا جو شمالی علاقہ ہے جہاں کردش لوگ رہتے ہیں ان پہ ٹرکی اپنا اثر و رفوز رکھنا چاہتا ہے، اور اس پہ روس اور ایران خوش نہیں ہے. تو اردگان صاحب کا یہ پہلا وزٹ ہے پریزیڈنٹ رئیسی کی صدارت سنبھالنے کے بعد. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے امام جو روحانی پیشوا ہیں خمینائی صاحب، انہوں نے بھی اردگان کو یہی نصیحت کی ہے کہ آپ ان شمالی علاقوں میں فوجی مداخلت نہ کریں.
اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرکی کے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ ٹرکی کو شروع سے کردش مسئلے کی وجہ سے فکر رہتی ہے. وہ بھی بدقسمتی ہے کہ ٹرکی جو ہے مصطفیٰ کمال کے زمانے سے اپنے کردوں کے جو حقوق ہیں یا ان کے ساتھ ایک باہمی سوچ ڈیولپ نہیں کر سکا ہے. تو عموماً ملٹری آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. تو ایک تو میرے خیال میں خمینائی صاحب نے ان کو، اور پیوٹن نے بھی شاید یہی کیا، اور میرے خیال میں خمینائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دمشق میں جو حکومت ہے پریزیڈنٹ اسد کی اور پیوٹن کے ساتھ بات کر کے کوئی امن کا رستہ، نیگوشیشن کا رستہ نکالیں، تاکہ ناردرن سیریا کے جو علاقے ہیں جہاں کردش سیرین رہتے ہیں ان کی اوپر فوجی چڑھائی کرنے کے بجائے کوئی پولیٹیکل راستہ. تو سیریا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آستانہ یعنی قزاقستان سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، تو یہ تینوں ملک اکثر ملتے رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ سیریا پہ گلوبل میڈیا کی جو انٹرسٹ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. تو لیکن ان تین ملکوں کے لیے اور سیریا کے لیے یہ ایک بہت اہم ایریا ہے. تو اس لیے ایک تو وہ. دوسرا میرے خیال میں یہ یوکرین کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، تو صرف سیریا پہ نہیں ہوئی ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جو بندرگاہیں ہیں بحر اسود میں، بلیک سی میں، وہ ساری روس نے ان کو بند کیا ہوا ہے. اور وہاں سے آپ کو پتا کہ یوکرین سے خام مال اور خاص طور پہ غذائی اجناس، یہ جو گندم ہے یہ پوری دنیا کو جاتی ہے. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ غذائی بحران کا شکار ہے، اور خاص طور پہ ایران، ترکی، پاکستان، ایران، انڈیا، سب کو مسائل ہیں. تو ایک یہ میرے خیال میں اردگان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ حد تک ایران بھی، کہ اگر پیوٹن کو راضی کیا جائے کہ کسی طریقے سے کچھ وہ جو آمد و رفت ہے گندم کی خاص طور پہ اور خام مال کی، اس پہ کوئی وہ رعایت کرے. تو یہ بھی ایک ہے. تیسری یہ ہے کہ ترکی اپنے ڈرونز جو ہیں وہ بیچتا ہے یوکرین کو، جو روس کی خلاف فوج میں یوکرین استعمال کرتا ہے. ایران اپنے ڈرونز جو ہے وہ بیچ رہا ہے یا دے رہا ہے روس کو. تو دونوں متحارب ہیں. تو میرے خیال میں ان دونوں کا ملنا اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں روس جو ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ روس کی جو گیزوپام آئل کمپنی ہے اور ایرانیہ نیشنل آئل کمپنی، انہوں نے بھی 40 بلین کی آپس میں شیئرنگ جو ہے آئل ایکسپورٹس کی، اس پہ بھی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں ترکی تھوڑا سا خفا ہے امریکہ سے اور نیٹو سے، کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ بہت پرانا ایلائے ہے. لیکن امریکہ اس کو اپنے وہ 35 F-35 جو سپرسانک ہے وہ دینا نہیں چاہتا. اور امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ روس سے S-400 ترکی نہ خریدے. یہ میزائل کا سسٹم ہے جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، روس نے ڈیولپ کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ترکی کہ اس کو یہ میزائل چاہیے. تو وہ پچھلے 4-5 سال سے نیگوشیشن میں ہے، لیکن امریکہ اس پہ اور نیٹو کے ملک اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اور حالانکہ امریکہ نے جب انڈیا وہ لے رہا ہے وہی سسٹم، تو امریکہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. تو ترکی میں تھوڑی سی پولیٹیکل لیول پہ اور آرڈینری لیول پہ امریکہ کے خلاف یہ سوچ ہے کہ ہم نیٹو کے پرانے ممبرز ہیں، افغانستان تک ہم نے شامل ہوئے ہیں نیٹو کے انٹرپرائزز میں، کیمپینز میں، لیکن جب ہمارے دفاع کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے لیے سٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اردگان یہ بھی امریکہ کو دکھانا چاہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں زیادہ پریشرائز کریں گے، آئسولیٹ کریں گے، تو ہمارے لیے اور بھی رستے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اردگان جو ہیں تو ویسٹرن الائنس کے، نیٹو کی وجہ سے، اور ان کو پتہ ہے ساری تجارت مغرب سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ میرے خیال میں ایران اور روس کے ساتھ اپنے آپ کو نیگوشیٹ کر کے تھوڑا سا نیٹو کو اور ویسٹرن الائنس کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بھارت کی کیا مجبوری ہے کہ بھارت کو اتنی لفٹ کروائی جاتی ہے کہ بھئی ایک طرف ایران کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے، لیکن اتنی پابندیوں کے باوجود بھارت اور ایران کے درمیان تجارت اب بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ لوکل کرنسی میں ہو رہی ہو. اور جو بائیڈن صاحب نے بھارت کو اس کانفرنس میں بھی شریک کیا، یہاں بلا کے ان کے ساتھ ملاقات میں کی، جو کہ بیسیکلی تو ایران کے خلاف تھی ساری کاروائی. تو اس کی ایک تو بنیادی وجہ چین ہے، کیونکہ چین 1990 سے جب سے چین کی اکنامک اور پولیٹیکل پروفائل بڑھی ہے پوری دنیا میں،
تو مغربی ممالک اور خاص طور پہ امریکہ اور کچھ حد تک جاپان کو نے اس سے کافی تشویش ہے، کیونکہ وہ گلوبل پاورز ہیں، وہ ساری اکانومی اور پالیٹکس پہ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو ایک تو چونکہ انڈیا اور چین کے تعلقات واضح نہیں ہیں، ان میں کانفلکٹ ہوتی رہتی ہے، 62 میں بھی وار ہوئی تو امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، اور ابھی پچھلے سال جب کانفلکٹ ہوئی لداخ میں تو بھی امریکہ نے ان کو ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ دی۔ تو ایک تو چین فیکٹر ہے کہ انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنا، اور انڈیا کو اس طریقے سے جو ہے وہ سافٹنس ہے، تو یہ ایک بہت بنیادی فیکٹر ہے۔ نمبر دو، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہمارے ریجن میں اب پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی۔ پہلے کسی زمانے میں پاکستان کو تھوڑی بہت وہ امریکہ مدد دیتا تھا، اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو تھے نا ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھے جاتے تھے اور بیلنس رکھا جاتا تھا۔ امریکہ جو ہے اب وہ بالکل انڈیا کو اس پورے ریجن کا ایک قسم کا لیڈر سمجھتا ہے، اور سٹیبلٹی کا اور اس کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا یورپ میں ہو، وہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے، وہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ ابھی تک اپنی پاکستان کی جو اندرونی پالیٹکس ہے، جو گروپ بنے ہوئے ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو ایتھنیسٹی بنی ہے، وہ اسی میں ہی مغرب میں بھی سیڈلی کافی حد تک مبتلا ہے۔ انڈیا کے ڈائسپورا میں یہ فرق ہے کہ ان کے جیسے بھی آپس میں کاسٹ پہ یا جو بھی اختلاف ہوں، انڈیا کے حوالے سے وہ ان کی ایک سوچ ہے کہ انڈیا کی عزت کی جائے، انڈیا جو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، اور انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ نیچرل ایلائز ہیں۔ تو انڈیا کا جو ڈائسپورا ہے، انڈیا کے لوگ جو باہر رہتے ہیں، وہ میرے خیال میں ویل آرگنائزڈ ہیں، ایک سوچ سے بولتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ کانگریس ہو یا وائٹ ہاؤس ہو یا وائس پریزیڈنسی ہو یا مستقبل کے ہو سکتا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر ہو، تو وہ ڈائسپورا بہت افیکٹو ہے پاکستان کے ڈائسپورا کی نسبت۔ پاکستان کا ڈائسپورا ہے کافی، لیکن بہت بکھرا ہوا ہے، جیسے پاکستان کی پالیٹکس بکھری ہوئی ہے۔ تو انڈیا کے ڈائسپورا نے کافی رول ادا کیا ہے انڈیا کا سافٹ امیج دینے میں، اور پھر انڈیا کو ایک مغربی طاقتوں کا نیچرل الائی ثابت کرنے میں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انڈین اوشن میں ہو یا پیسیفک اوشن میں ہو، جاپان اور تائیوان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور ویسٹرن یورپ انڈیا کو اپنا ایک نیچرل ایلائی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کی جو جیو پالیٹکس ہے، جس میں چین ہمارا رائیول ہوگا، تو اس میں انڈیا ہمارا ایلائی ہوگا۔ اور انڈیا نے سگنلز بھی ایسے دیے، لیکن انڈیا ساتھ ٹریڈیشنلی روس سے اسلحہ لیتا ہے، اس کا ایلائی بھی تھا۔ 71 میں آپ نے دیکھا روس نے بھرپور، تو انڈیا اس سے بھی اپنے تعلقات ختم نہیں کرتا، اور اس کی پروفائل کی وجہ سے اوپنلی روس انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ اور پھر روس کا تیل انڈیا میں جاتا ہے، روس کی بہت ویپنز جاتے ہیں، تو روس کو بھی انڈیا سے کافی آمدن ہو رہی ہے، اور انڈیا کی اکانومی کافی حد تک بہتر شیپ میں ہے۔ تو اس لیے انڈیا سے روس اور امریکہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انڈیا بھی ان دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کی شروع سے جو، حالانکہ وہ انڈیا میں، آج کے انڈیا میں نہرو پاپولر نہیں ہے، بی جے پی جو ہے وہ نہرو کی بہت کریٹیکل ہے، لیکن اگر فارن پالیسی میں دیکھیں تو یہ نہرو کی پالیسی ہے کہ وہ جو دو بلاکس ہوتے تھے 1950s اور 60s میں، وہ اس میں نیوٹرل رہتے تھے اور دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو وہی پالیسی میرا خیال میں انڈیا کی ہے کہ بلاکس کی پالیٹکس میں زیادہ انوالو نہ ہو، لیکن معاشی فائدے ان دونوں سے اٹھائے جائیں۔ تو میرے خیال میں انڈیا اس میں کافی کامیاب ہے۔ پھر انڈیا کا سائز، انڈیا کی ایک قسم کی جو تاریخی پہچان ہے، وہ ساری چیزیں ہندوستان کو ہیلپ کرتی ہیں، اور اس سے میرے خیال میں روس میں ہو یا امریکہ ہو یا ویسٹرن یورپ ہو، تو وہ انڈیا کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا پوائنٹ ہی بہت ویلڈ ہے کہ جو انڈین باہر رہ رہے ہیں ملک سے، وہ بہت زیادہ یونائٹڈ ہیں انڈین نیشنلزم کے حوالے سے۔ یا ہماری مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی پالیٹکس میں یا اس کی بہتری میں کوئی رول ادا نہ کریں، لیکن جب ہم پاکستان کی فیکشنل پالیٹکس، گروہی پالیٹکس، انفرادی پالیٹکس کو یہاں لے آتے ہیں اور اپنی انرجیز اور اپنے ریسورسز اس پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی لڑائیاں یہاں آ جاتی ہیں اور ہم ڈیوائیڈڈ رہتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے لیے بھی اگر ہم اچھا رول ادا کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ویمنس رائٹس میں، مائنارٹیز کے حقوق میں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو بلڈ اپ کرنے میں، اور اوور آل کلچرل پروفائل بنانے میں، تو اس میں ہمیں اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ ہے کہ مغربی ممالک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اور جہاں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں یہاں کی جو پالیٹکس ہے
اس میں بھی ایک پروفائل جو ہے وہ بلڈ اپ کرنی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے انٹینشنز برے نہیں ہوئے ہیں، لیکن اوور آل ہماری جو انرجیز ہیں اور ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں پاکستانیوں کی، وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آخر میں تو ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن کچھ برطانیہ کی سیاست کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کر دیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یورپی یونین سے نکلا ہے برطانیہ، وہاں کی سیاست کے اندر استحکام نہیں رہا، انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے. اور اب اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا اینڈ آیا، اور نیا پرائم منسٹر کون ہوگا آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اور پاکستان میں یہ بڑی مماثلت ہے. بہت کم پرائم منسٹرز ہیں جو اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں. ٹونی بلیئر نے پوری کی، اور اس سے پہلے مارگریٹ تھیچر کو بھی نکالا ایسے ہی، اور ٹونی بلیئر کو بھی نکالا، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ وقت لگایا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں چونکہ اتنی پولیٹیسائزیشن ہے شروع سے، کہ اگر وہ پولیٹیشینز اور خاص طور پہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ وہ ڈیلیور نہ کریں یا قوم کے ساتھ جھوٹ بولیں، تو وہ پھر وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے. تو بورس جانسن کا یہ تھا کہ حالانکہ انہوں نے میجارٹی لی 1984 کے بعد، سب سے بڑی جو ٹوری پارٹی کو، کنزرویٹو پارٹی کو میجارٹی ملی، وہ بورس جانسن کی وجہ سے ملی. اور بورس جانسن نے یہ جو بریگزٹ کا عمل ہے اس کو بھی کامیابی سے پہنچایا، اور کافی حد تک کووڈ کو بھی ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا. لیکن ان کی پارٹیاں، ان کا جھوٹ، پھر ان کے کچھ کلا بازیاں جو ہیں، اس سے لوگ اور ان کی اپنی پارٹی تنگ ہوگی. تو یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کے جو ایلائز ہیں، بلکہ اس میں جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان سے جو ڈس انچانٹمنٹ تھی، ان کو ڈیزرشن تھی، اس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ 3-4 ہفتے پہلے معاملہ شروع ہوا ہے. تو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں ٹوری پارٹی سے، تو آخر میں 2 رہ گئے ہیں، اور آج تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان میں سے کون بنے گی. کیا یہ خاتون جو ہیں وہ تیسری وومن پرائم منسٹر بنیں گی ٹرس، یا سوناک جو ہے، رشی سوناک، جو کہ ہندوستانی اوریجن کے ہیں، مشرقی افریقہ سے شاید ان کا تعلق ہے، لیکن ہیں ہندوستانی اوریجن کے، پریکٹسنگ ہندو ہیں، کیا وہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ تو خاتون کا پرائم منسٹر بننا بھی ممکن ہے اگر عام ٹوری جو ہیں، جو 160,000 ممبرشپ پیئنگ ٹوریز ہیں، اور زیادہ تر انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور ان میں 70% مرد ہیں، اور 70% 60 سال کی عمر سے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائٹ اینگلو سیکسن پرائم منسٹر ہو تو پھر خاتون پرائم منسٹر بنے گی. لیکن اگر پورے برٹش کے حوالے سے سوچا جائے تو ہو سکتا ہے کہ رشی سوناک بن جائیں. ان کی ویسے ریپوٹیشن رشی سوناک کی کمپیریٹیولی بہتر ہے کہ وہ اکانومی کو اچھا ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹرسٹ ہیں، جو خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ٹیکس میں بہت زیادہ چھوٹ دوں گی، اور اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دینا بہت ضروری ہے. تو یہ دو افراد رہ گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ انگلینڈ میں اور انگلینڈ کے ساؤتھ میں، جہاں میجارٹی کے لوگ جو ٹوری پارٹی کے رہتے ہیں، اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ زیادہ مرد ہیں اور 60 سے زیادہ ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں. تو یہ 160,000 لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ پورے برطانیہ، ناردرن انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ کو ماننا پڑے گا. تو اگلے چند یہ اگست کے میں میرے خیال میں یہ کلیئر ہوگا. اگر یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ اگست تک ہوگی، اور پھر اگست کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے. تو ابھی یہاں انگلینڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا. اور ایونچولی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ٹوری پارٹی کے جو ڈیوز گیونگ ممبرز ہیں، میرے خیال میں 160,000 ہیں، وہی فیصلہ کریں گے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ، لیکن بات یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہاں افراد آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں. افراد سے فرق پڑتا ہے، لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں مغربی ممالک میں جیسے برطانیہ میں، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ چلتے رہتے ہیں، وہ ملک کو چلاتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا، پاکستان میں اور ہندوستان میں جو معاملات ہیں وہ بیوروکریسی چلاتی ہے، لیکن وہ انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. یہاں بھی سارے معاملے بیوروکریسی چلاتی ہے. فوج کا اپنا رول ہے، وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی یہاں برطانیہ میں یا کسی مغربی ملک میں. اور بیوروکریسی جو ہے وہ بھی سیاست میں حصہ نہیں لیتی. ہوتی تو لیڈرشپ پالیٹیشنز کی ہے، لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ سیلریڈ کلاس چلاتی ہے. جیسے یونیورسٹیوں کو پروفیسرز چلاتے ہیں یا مینیجرز چلاتے ہیں، اسی طریقے سے. تو وہ جو ادارے ہیں نا، وہ اپنا چلتے رہتے ہیں، جس سے بظاہر ان ملکوں میں
کوئی بڑی انسٹیبلٹی نہیں ہوتی. پولیٹیکل لیول پہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو ٹوری پارٹی کا ابھی میرے خیال میں فیوچر ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر جو آئے گا وہ اس کی وجہ سے کوئی بہتری ہوتی ہے اکنامک سچویشن میں, فارن پالیسی میں, یا مڈل ایسٹ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے اس حوالے سے. تو میں کوئی میجر پالیسی چینج نہیں دیکھتا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو بھی پرائم منسٹر بنا امریکہ کے ساتھ مل کے وہی پالیسی ہوگی ٹورڈز رشیا اور ٹورڈز چائنا اینڈ آلسو ٹورڈز انڈیا. تو اگر اینڈ پہ الیکشن کروانے پڑ گئے تو آپ سمجھتے ہیں ٹوری پارٹی کی حکومت قائم رہے گی؟ ٹوری پارٹی کی میں اس وقت جو اندر کیرزمیٹک لیڈرشپ کمی ہے. بورس جانسن جو بھی آپ کہیں ان کا ایک فالوئنگ تھی, بریگزٹ کرایا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ ٹوری پارٹی میں بھی لیڈرشپ کا کرائسس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کا ایشو اور ناردرن آئرلینڈ کے ایشوز جو ہیں بریگزٹ کے بعد وہ ذرا تھوڑے سے کچھ لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لیبر پارٹی میں بھی ایسی کیرزمیٹک لیڈرشپ نہ ہو, لیکن ٹوری پارٹی کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی جتنی لاسٹ ٹائم انہیں بورس جانسن کے تحت 3 سال پہلے ملی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ٹوری پارٹی نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو, بلکہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں, اس کے بعد وہ کچھ اکانومی بہتر ہو پھر وہ الیکشن کے لیے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بڑی مہربانی کہ آپ نے بہت اچھا تجزیہ جو ہے آج کے حوالے سے پیش کیا. جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے پچھلے چند دنوں کے دوران وہ آپ نے کلیئر کر دیے. مائی پلیئر جی, لک آفٹر یورسیلف. خدا حافظ. خدا حافظ جی, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور جو ہمارے مہمان جناب پروفیسر افتخار حیدر ملک صاحب نے آج ہمارے ساتھ نہایت گفتگو کی, اس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ہم شافی کے ساتھ آپ کے